اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے زنا کی تہمت لگانا۔ محترم ناظرین، شرعی ثبوت کے بغیر کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل معاذ اللہ یہ گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بے گناہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس شخص سے اس دعوے پر گواہوں کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے حد قذف لگائی جائے گی، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ملحوظ رہے کہ اس طرح کی جتنی بھی اسلامی سزائیں ہیں انہیں نافذ کرنے کا اختیار عام افراد کو نہیں، بلکہ ان سزاؤں کو نافذ کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ جس ملک میں شرعی اسلامی حکومت نہ ہو، شرعی سزاؤں کا نفاذ نہ ہو، تو وہاں ایسے شخص پر لازم ہے کہ سچی توبہ کرے۔ جس مرد یا عورت پر تہمت لگائی ہے اس سے سچے دل سے معافی مانگے۔ جس طرح سے زنا کا جھوٹے الزام لگانے کی بات کو عام کیا تھا، اسی طرح اس معاملے میں خود کے جھوٹے ہونے کا اعلان کرے۔ اگر وہ شخص اپنی غلطی اور گناہ پر شرمندہ نہ ہو، اعلانیہ توبہ نہ کرے، جن پر الزام لگایا ان سے معافی نہ مانگے، تو ایسے شخص سے تعلقات کو ختم کر لیا جائے۔ قرآن و سنت میں یہ حکم موجود ہے کہ فاسق و فاجر کبیرہ گناہ کرنے والے افراد کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھی جائے تاکہ انہیں نصیحت ہو اور وہ آئندہ اس گناہ کے ارتکاب سے بچیں۔ محترم ناظرین، تہمت زنا کی مذمت قرآن کی روشنی میں اللہ رب العباد عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے۔ بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں بھولی بھالی پاک دامن ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور فرماتا ہے، اور جو پاک دامن عورتوں کو زنا کا عیب لگائیں پھر 4 گواہ زنا کے معائنے کے لیے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق اور گناہگار ہیں۔ مسئلہ، جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس معائنے کے 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ 80 کوڑے آیت میں مصنوعات کا لفظ خصوص واقعے کے سبب سے ہوا ہے، یا اس لیے کہ عورتوں کو تہمت لگانا کثیر الوقوع ہے۔ مسئلہ، اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو، مردود الشہادات ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ مسئلہ، پارسا سے مراد وہ ہے جو مسلمان مکلف آزاد اور زنا سے پاک ہو۔ مسئلہ، زنا کی شہادت کا نصاب 4 گواہ ہیں۔ مسئلہ، حد قذف مطالبے پر مشروط ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے۔ اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم کرنا لازم نہیں۔ مسئلہ قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو یا زانی کہے یا کہے اپنے باپ سے نہیں، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے تو فلاں کا بیٹا نہیں، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے، اور ہو اس کی ماں پارسا، تو ایسا شخص قذف ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد آئے گی۔ تہمت زنا کی مذمت اور حدیث کی روشنی میں محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کا بھی ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہے، یعنی وہ شخص جو ارکان اسلام پوری طرح ادا کرے اور مسلمان اس سے محفوظ رہیں، اس طرح کہ وہ مسلمان کے حرمت والے اعمال اور ان کی عزتوں کے در پہ نہ ہو۔ زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا کہ زبان کے ذریعے تکلیف و ایذا پہنچانا با کثرت ہوتا ہے اور بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، تجھے تیری ماں روئے بروز قیامت لوگوں کو نتنوں کے بل ان کی زبان کا کاٹا ہوا ہی گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فعل بدکاری کی مذمت میں ارشاد فرمایا، اور وہ جو ایمان والے مردوں عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مملوک غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائی اور اگر وہ حقیقتاً ایسا نہ ہوا جیسا اس نے کہا تو وہ بروز قیامت اسے حد قذف لگائی جائے گی۔ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تائید فرماتے ہیں کہ حد قذف دنیا میں نہیں لگے گی، کہ حد قذف کے لیے شرط یہ ہے کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ محسن پاک دامن ہو، اور احسان کے ثابت ہونے کے لیے ایک شرط آزاد ہونا بھی ہے۔ اور آخرت میں مالک کو حد اس لیے لگائی جائے گی کہ اب اس مالک کی مجازی ملکیت بھی ختم ہو چکی۔ اس وقت فقط اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، کوئی آقا اور کوئی غلام نہ ہوگا۔ اب بس اہل تقوی ہی کو فضیلت حاصل ہوگی۔